الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں 18واں پارہ پڑھایا گیا ہے، جس کے اندر 3 صورتیں ہیں، پہلی صورت سورۃ المؤمنون، دوسری صورت سورۃ النور، تیسری صورت سورۃ الفرقان. 3 صورتیں ہیں. میں وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ نہیں پڑھا. یاد ہے نا آپ کو؟ سورۃ الاعلیٰ نہیں پڑھا. وجہ یہ ہے کیونکہ تراویح میں میں ایک آیت چھوڑا تھا، 2 آیتیں چھوڑ کر آگے چلا گیا تھا. اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ تراویح کے اندر ایسا کچھ ایسے 2-3 آیتیں چھوڑ جاتی ہیں تو اس وقت کیا ہے، میں اور کچھ علماء کرام وہ وتر کے اندر کیا ہے پورا کر لیتے ہیں. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیے جیسا. اسی لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی 2-3 آیت چھوڑ دیا تھا، وہ کور کہاں کیا میں نے؟ وتر کی نماز میں. کبھی کبھار ایسا کرتا ہوں میں. دوسری بات یہ ہے، دعائیں پڑھو اس لیے نہیں پڑھا کہ کبھی کبھار چھوڑنا بہتر ہے، ایسا نہیں کہ اگر ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس پارے کے اندر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پارہ اور اس کے اندر ایک سورت النور جا کر پڑھنا آپ لوگ. انشاءاللہ پڑھیں گے. پڑھ کر دیکھیں، بہت بہترین سورت ہے. اس سورت کے اندر اسلامی معاشرے کی بہت بڑی باتیں بتائی گئی ہیں. اسلامی معاشرے کے اہم سبجیکٹ، اہم باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اس سے پہلے جو سورت المومنون، اس کے اندر ایک بات اللہ نے بتائی، وہ یہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے کہا اے پیغمبروں حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. کس کو کہہ رہا جی؟ کس کو کہہ رہا اللہ؟ کس کو؟ پیغمبروں کو. پیغمبر کے بارے میں تصور کر سکتے کیا وہ حرام کھاتے بول کے؟ اللہ نے پیغمبروں سے کہہ رہا کہ پیغمبروں حلال کھاؤ. یعنی یہ بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ پورے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں حلال کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حلال کمایا کرو. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں. اللہ نے 2 چیزیں پیدا کیا ہے، حلال بھی پیدا کیا، حرام بھی پیدا کیا. بیل کا گوشت کھانے کا حکم بھی دیا، سور کا گوشت نہیں کھانے کا حکم دیا. یہاں پہ اونٹ کا گوشت کھانے کے لیے کہا، وہاں پہ شیر کا گوشت حرام کر دیا. تو اللہ نے دونوں کو رکھا ہے، لیکن یہ بات بتائی اللہ نے کہ بھائی صرف حلال کھاؤ. اللہ نے یہ بات بتایا کہ کاروبار کر، حلال طریقے سے کر. حرام طریقہ بھی رکھا اللہ، جھوٹ کو بھی رکھا، سچ کو بھی رکھا. تو سچائی کے ساتھ جا، جھوٹ کے ساتھ مت جا. تو اللہ نے 2 چیزوں کو بھی رکھا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ بھئی حلال چیزوں کو اپنا اپنی زندگی کے اندر. میرے بھائیوں، میں عورتوں سے کہتا ہوں ہمارے اولیاء کرام میں عورتیں ایسی تھیں جب وہ اپنے شوہر کو کمانے کے لیے بھیجتے تھی. شوہر کمانے کے لیے جاتا تھا تو عورتیں کہا کرتی تھیں کہ اے شوہرو تم کمانے کے لیے جا رہے ہو، سوچنا سمجھ کر حلال کما کے آنا. ہمارے پیٹ کے اندر بھوکا رہنا گوارا کریں گے، بھوک سے تڑپیں گے یہ گوارا کریں گے، لیکن ہمارے پیٹوں کے اندر حرام کا یہ لقمہ بھی نہیں جانا. میرے بھائیوں، حلال بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ حلال کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. آج لوگ بولتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کو تکلیف ہوتی رہتی، بولتے ہیں مشکل ہوتی رہتی، اٹھ نہیں سکتا فجر کی نماز میں. کیوں نہیں اٹھ رہے معلوم؟ اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو سمجھو کہ اس کی زندگی کے اندر حرام ہے. حرام ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ان نمازوں کو نہیں آ رہا. حرام ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں کر رہا ہے. حرام ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات نہیں کر رہا ہے. حرام ہونے کی وجہ سے کیا وہ اچھے کام نہیں کر رہا.
کیوں؟ اس لیے کہ حلال کا تعلق نیک اعمال سے ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ اگر آدمی حلال کھائے گا اللہ اسے نماز پڑھنے کا موقع دے گا، حلال کمائی کھائے گا اللہ اسے صدقات کرنے کا موقع دے گا۔ اگر وہی حرام کمائے گا تو اسی لیے آج ہماری نمازیں ہم نہیں پڑھتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، وجہ کیا؟ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر حرام آیا ہے۔ میرے بھائی سمجھے؟ ایک اور بات اس پارے کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ چیز ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے اللہ نے دو چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ اللہ نے دو چیزوں سے، پہلی چیز وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ نے کہا شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگو۔ شیطان کے وسوسے، شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے نعوذ باللہ کہ شیطان یہاں تک وسوسے ڈالتا کہ بھئی اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک لے کر جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ وسوسوں سے اللہ سے پناہ مانگو، شیطان کے وسوسوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ میرے بھائیو اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں ہمیں زبان پر بھی لانا مناسب نہیں، زبان پر لانا بھی مناسب نہیں، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، کیا علاج ہے؟ کیا علاج ہے اللہ کے رسول؟ ہم نے بھی آتے نا وسوسے، کس کو نہیں آتے بھی وسوسے؟ ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں نہیں آتے وسوسے؟ ہاں صحیح میں جی کیا ہی بول رہے، کیا آج بول رہے، گمتا کر رہی ہے سب کو آتے جی وسوسے۔ اللہ کے رسول خود بولے کہ شیطان ہماری باڈی میں اس طرح سے بھاگتا ہے جس طرح سے خون بھاگتا ہے، یجری مجرى الدم کا۔ تو جب ایسا شیطان ہمارے باڈی کے اندر ہے کہ وسوسے نہیں پیدا کرے گا، ڈینجر وسوسے لائے گا کہ اس کو مارنا، اسے قتل کرنا، وہ گھر میں چوری کرنا، وہاں یہ کرنا، وہ یہ کرنا، ایسے وسوسے لائے گا۔ وسوسے بولے تو معلوم نا، تو ایسے وسوسے لائے گا شیطان۔ تو صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر نہیں لا سکتے، زبان پر نہیں لا سکتے، اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی، اس کا علاج کیا؟ دو، اس کا علاج کیا؟ دو۔ کیا ہو سکتا ہے علاج؟ علاج کیا ہو سکتا؟ ایسے وسوسے آئے تو زبان پر نہیں بولنا، زبان پر نہیں بولنا، زبان سے نہیں نکالنا کہ بھئی مجھے وسوسہ آ رہا ہے میں فلاں گھر میں جا کر چوری کروں گا، ایسے زبان پہ نہیں لانا، زبان پہ نہیں لانا پہلا، یعنی وسوسوں کو زبان پہ نہیں لانا۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر عمل نہیں کرنا، جو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اس وسوسوں پر عمل نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہرگز عمل نہیں کرنا۔ تو یہ دو علاج ہے شیطان کے وسوسوں سے دور رہنے کے لیے۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَازَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ شیطان کا ہے ہر جگہ حاضر رہتا ہے، شیطان ہر جگہ آتا نہیں۔ کب سے آتا جی؟ کہاں سے آتا؟ کہاں سے آتا؟ شیطان جب بیوی اور شوہر کی ملاقات سے آتا، وہاں سے شروع کرتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائے؟ جب آپ اپنی بیوی سے ملاقات کرو تو کیا دعا پڑھنا؟ کس کو یاد ہے؟ خالی ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 3 4 5۔ کیا میرے بھائیو؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا ما رزقتنا، یہ دعا یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا، کیونکہ شیطان یہاں سے شروع کرتا، یہاں سے شروع، یہاں آتا شیطان۔ جب آپ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے رہتے شیطان آتا، پیٹ میں جو بچہ پل رہا نہیں وہاں سے شروع کرتا۔ جیسے بچہ دنیا کے اندر آتا رونا شروع کرتا نہیں، کہیں کو شروع کرتا سو شیطان اسے چباتا، تب سے تکلیف دینا شروع کرتا۔ کب تک؟ موت تک۔ درمیان میں تمہیں کھانا کھاؤ تب بھی آئے گا، تمہیں کہیں جاؤ تب بھی آئے گا، یہاں تک کہ بیت الخلا تک بھی نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا بولے؟ ہر چیز پر دعا پڑھو،
کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ بولو، بیت الخلا جا رہے ہیں اللہم انا نعوذ بک پڑھو، اور سو رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا اللہم بسمک اموت واحیا پڑھو۔ کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ شیطان نہ آئے، شیطان آئے گا تو تمہارا کھانا تم نہیں کھا رہے بلکہ شیطان کھائے گا۔ جب سو رہے ہیں دعا نہیں پڑھو گے تو ایسے خواب لائے گا، ایسے خواب لائے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلے جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، ہر جگہ کا دعائیں پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو تو شیطان نہیں آئے گا۔ میرے بھائی خاص کر کے ایک وقت ہے، ایک وقت میں شیطان ضرور آتا، وہ کون سا وقت معلوم؟ موت کے وقت میں۔ موت کے وقت میں شیطان آتا، وہ ایک کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں اسے زندگی بھر کیا ہے، کافر نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، نافرمان نہیں بنایا، اب تو میں اسے بناؤں گا۔ موت کے قریب وہ آدمی فرشتے کو دیکھ رہا ہوگا، موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہوگا، قریب رہتا، لیکن کیا کر سکے۔ ایسے وقت میں وہ آ کر کیا بولتا معلوم؟ شرک کر، شرک کر، شرک کر بولتا رہتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ایسے وقت میں؟ کیا کرو، کیا کرو بولے؟ پہلے سے تھک گیا ہوں صاحب، اگر آپ لوگ جواب نہیں دیے بولے تو اور پریشان ہے۔ مردے کے قریب دے تو کیا کرنا جی؟ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے قریب موت میں تو کیا کرنا ایسے وقت میں؟ کلمے کی تلقین کرنا۔ وہاں شیطان آ کر شرک کے بارے میں بولتا رہتا، شرک کر، شرک کر، اور ہم نے کہ حکم دیا گیا ہے کہ لا الہ الا پڑھ، لا الہ الا پڑھ، لا الہ الا پڑھ، لا الہ الا پڑھ بول کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے کہ آخری وقت میں بھی کیا ہے، وہ وار کرتا، حملہ کرتا آخری وقت میں، کہیں وہ ایمان سے بگڑ نہ جائے، ایمان کو ختم کر کے شرک آخری وقت میں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، نہ یہ دعا پوچھے تو کوئی بولتے بھی نہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اردو میں تو کرو، اے اللہ موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے آنے سے پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا کرو میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہوتا؟ اللہ کے پاس قابل قبول عمل کون سا ہے؟ جب آپ آخری وقت میں جو عمل کر کے لاتے ہیں وہ سب سے بہترین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا اختتام ہوتا ہے، تمہاری زندگی ختم ہوتی رہتی ہے، ایسے وقت میں تمہارا جو عمل ہوگا اللہ اس کے پاس بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں شیطان ایسے وقت میں بھی آ کر کیا ہے، حملے کرتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات بیان بس، تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں، کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں، ایسا گھسنا نہیں۔ اپنے گھر ہو، دوسرا کا گھر ہو، چاچا کا، بھائی کا، بہن کا، کسی کا بھی گھر، آپ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا جی؟ سلام کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی ولا تدخلوا حتى تستأنسوا ولا تدخلوا حتى تستأنسوا۔ اللہ نے کہا جب آپ کسی اجنبی کے گھر، اجنبی یعنی آپ اپنے بھائی کے یا اپنے گھر میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے سلام اور اجازت لینا، بیل مارنا یا نہیں تو کنڈا مت، سیدھا گھسنا نہیں۔ میرے روم میں بھی گھستے رہتے کبھی کبھار، نہیں گھسنا، ویسے سلام کرنا۔ آپ اپنے گھر کے اندر جا رہے ہیں، سلام کرنا، آواز دینا۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا، عبداللہ بن مسعود وہ اپنے گھر کو جاتے، اپنے گھر کو بیوی گھر کے اندر کوئی اور بھی نہیں، صرف بیوی رہتی، تو عبداللہ بن مسعود دروازے سے پہلے کھڑے ہو کر سلام کر کے یعنی کھٹکاتے تھے، آواز دے کر آتے تھے کہ میں آ رہا ہوں اندر بول کے۔ آج ہمارا کیا رہتا، دوست کا گھر بھی دیکھتے نہیں، بھائی کا گھر بھی دیکھتے نہیں، اپنا گھر بھی دیکھتے نہیں، ڈائریکٹ گھس جاتے۔ نہیں، غلط چیز ہے۔ سب سے پہلے سلام کرو، اجازت لو، اس کے بعد جاؤ۔ ہاں پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ مارے، آواز دیے، سلام کرے، رپلائی میں نہیں آ رہا، رپلائی میں جواب نہیں آ رہا تو کیا کرنا؟ پلٹ کے چل جانا، خاموش، ایگو ہٹ نہیں کر لینا، میں اتنی دور سے آیا، مجھے دروازہ نہیں کھلانا ہے۔ لا تدخلوا کا اللہ کے رسول، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ کہ واپس نہ آنا، چلے جانا واپس۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اگر گھر سے آواز آ رہی، اندر سے آواز آ رہی، کیا؟ فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اندر سے آواز آ رہی کیا کہ بھائی چلے جاؤ، اب نہیں بات کرتا میں تمہارے سے۔
اب نہیں بات کرتا ہوں بعد میں بات کرتا، اسے آواز آ رہی تو خاموش چل جانا. بات سمجھ میں آئی؟ پہلا اجازت لینا، دوسرا اگر سامنے سے آواز نہیں آ رہی ہے تو خاموش گھر کو چلے جانا، تیسرا اگر آواز آئی کہ بھئی واپس چلے جاؤ، اب میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو ایسے وقت میں بھی کہا ہے واپس چلے جانا. ایگو ہٹ نہیں کر لینا کہ بھئی میں گیا تھا اس کے گھر کو نہیں آیا، ایسا نہیں کر لینا، کیونکہ یہ سب کہاں بات بتا کر ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں بتا کر، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر بہن کا بیڈ روم ہے، بھائی کا بیڈ روم ہے، بیٹی کا بیڈ روم ہے، ایسے بیڈ روموں میں ڈائریکٹ نہیں جانا. وہ بات یاد رکھ لو اچھی طرح سے، میری بیٹی کا بیڈ روم نہ، میرے بھائی کا بیڈ روم نہ، میری بہن کا بیڈ روم بول کے گھسنا نہیں. اللہ تعالیٰ منع کیا ہے 3 اوقات میں تو کمپلسری آپ کا اجازت لینا، کمپلسری پرمیشن. سب سے پہلا وقت فجر نماز سے پہلے اگر آپ کے گھر کے کسی بھی بیڈ روم میں جا رہے، کسی بھی آپ اپنے گھر کے بیڈ روم میں کسی کے بیڈ روم میں جا رہے ہیں، فجر نماز سے پہلے اجازت لینا کہ بھئی میں اندر آ رہا ہوں، پہلا وقت. دوسرا وقت دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد اگر آپ جا رہے ہیں کسی کے بیڈ روم میں، اپنے بھائی کے، اپنے بیٹے کے، اپنی بیٹی کی کسی بھی بیڈ روم میں جا رہے ہیں تو اجازت لینا دوپہر کے کھانے کھانے کے بعد، رات میں عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات میں کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کسی کے بھی بیڈ روم میں جا رہے ہیں تو یہ 3 اوقات میں کمپلسری ضروری واجب ہے کہ اجازت لے کر اندر جانا. کتنے جنہیں عمل کرے گی؟ کتنے جنہیں عمل کرے آج تک؟ پہلی بات معلوم کیا ہے؟ معلوم؟ ہاں معلوم. عمل کرو میرے بھائی، یہ سب قرآن میں لکھ کر ہے. سو میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، ان کو تکلیف ہو رہی، مجھے گلہ دکھ رہا بہت زیادہ. آیتیں سب آیتوں کے اندر ہے سب باتیں، تو اسی لیے سب خاص خیال رکھو. آخری بات، وہ بات کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو میرے بھائی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. آخری بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرو، ان کی سنتوں کی، ان کی شریعت کی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری پیروی کرو. اگر مخالفت کرو گے، سنت کی پیروی نہیں کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، ہم اس کو کیا دنیا کے اندر آزمائیں گے یا نہیں تو اسے دردناک عذاب دیں گے. 2 باتیں، دنیا کے اندر اسے تباہ کریں گے اور آخرت میں عذاب ہے. ایسے اس سے پہلے کبھی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے کی وجہ سے صحابہ کرام میں ایسا کچھ فتنہ ہوا؟ کہاں ہوا؟ جنگ احد میں جی، جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 صحابہ کو بولے رہتے اوپر کھڑے رہو، وہ 50 صحابہ کھڑے نہیں رہتے، جلدی واپس آتی. ایک صحابی بولتے بھئی اللہ کے رسول کا ابھی آرڈر نہیں آیا، مت جایا کرو. لیکن وہ صحابہ کیا ہے، اکثر صحابہ واپس آتی، کیا ہوتی جی؟ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتی. صحابہ کرام کچھ اللہ ایسا کیا مجھے اور آپ کو نہیں کرتا. اسی لیے یہ بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر چیز میں کرنا، نماز میں کرنا، دنیاوی معاملات میں کرنا، کاروبار میں کرنا، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اگر نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اللہ یہاں بھی عذاب دے گا، وہاں بھی عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.